Kita mo ako. دلیل black line there. You see دلیل ہے standing up on ٹھیک ہے آپ شیشہ پترا کے لائنوں کو تکا ہوا ہے جی حاجی صاحب الکتاب ہے نازاں خدا ہے مدح سرا الکتاب ہے جس سرزمین کو مل گیا لمس قدم تیرا کو مل گیا لمس قدم تیرا ہر ذرہ اس کا رشک لہو آفتاب ہے ہر ذرہ اس کا رشک لہو آفتاب ہے خطاب ہے جس شاہدی کا رحمت آدم خطاب ہے مشتاق دید جس کا ہے خود رب کائنات وہ جذبگاہ حسن رخ جناب ہے وہ جلوگاہ حسن رخ جناب ہے وہ نجم آسمان ہدایت ہے بالیقین وہ نجم آسمان ہدایت ہے بالیقین ان کی نگاہ ناز سے جو فیض یاب ہے کی
نگاہ ناز سے جو فیض یاب ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اشکوں سے عرض کیجئے ہونٹوں کو سیدھیے، ہاں یہ بارگاہ رسالت ماب ہے، ہاں یہ بارگاہ رسالت باب ہے۔ میزاں پہ کاشیاں کے فرشتوں سے وہ کہیں جانے دو اس گدا کا بھی کوئی حساب ہے، جانے دو اس گدا کا بھی کوئی حساب ہے۔ امجد کسی کی نظر سبحان اللہ کے فیض سے تیرے سخن پہ آج یہ آیا شباب ہے، تیرے سخن پہ آج یہ آیا شباب ہے، وہ پہ کرے جمال بھی کیا لاجواب ہے، نازاں خدا ہے مدح سرا الکتاب ہے۔ على رسوله النبي الكريم محمد في الأولين والآخرين شفيع المذنبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت محفل ہے جناب، بڑی ہی سجی ہوئی محفل ہے، جس طرح آپ ابتدا سے لے کر اب تک تشریف فرما اسی طرح خوش ہو کے بیٹھنا ہے اور دل میں سرکار کی محبت کو سجا کے بیٹھنا ہے اور اپنے دل کی تمام توجہات کو گنبد خضرا پر جما کے بیٹھنا۔ دل والوں کی محفل ہے، اسی لیے کسی دل والے نے جن کا نام علامہ اقبال ہے انہوں نے کہا ہے سبحان اللہ کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے یہ دل کی آواز، بڑی پاک شے ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردن پہ گزر رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق تھا فتنہ گر، عشق تھا فتنہ گر سرکش چالاک میرا، کہتے ہیں دکھلاوے نے مجھے تباہ کر دیا، ریاکاری نے برباد کر دیا، عشق تھا فتنہ گر سرکش چالاک میرا، اور جب دل سے بولا تو آسمان چیر گیا نالائے بے باک میں، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میں۔ کلام کا آغاز کر رہا ہوں محبت سے صلی اللہ مل کے میرے یار
نو کریے آؤ مل کے میرے یارو یاد نبی نو کریے مل کے نعتاں پڑھیے نبی دیاں نال ورد درود کری مل کے نعتاں پڑھیے نبی دیاں نال ورد درود کری اور روزے اندر زندہ من دے نبی پاک دا او وجود سی روزے اندر زندہ من دے نبی پاک دا او وجود سی تائیوں صحابہ جا کے پڑھ دے اوتھے سلام درود سی تائیوں صحابہ جا کے پڑھ دے روزے تے سلام درود سی جیڑا سلام پڑھی دا درود جیڑا سلام پڑھی دا درود جان فرشتے لیکن بڑے ادب دے نال پہنچان دے نام او ساڈا لے کے اللہ علیہ تمہارے دم قدم سے آقا تمہارے دم قدم سے آقا یہ میری دنیا بسی ہوئی ہے تمہارے دم قدم سے آقا یہ میری دنیا بسی ہوئی ہے تمہارے ہی دم قدم سے آقا تمہارے ہی دم قدم سے آقا یہ میری دنیا بسی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو تمہارا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ذرا جھوم کے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور تیرا کرم ہے تیری عطا ہے کہ میرا دامن بھرا ہوا ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے
بنی ہوئی ہے، میں کیوں نہ تجھ پر درود بھیجوں، میں کیوں نہ تجھ پر درود بھیجوں، دل غم زدہ ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، دل غم زدہ ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، روزے پہ حاضری کی تمنا ہے گر تجھے اے دوست روز و شب، تو نبی پر درود پڑھے، اور لیتے ہیں بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ، لیتے ہیں بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ، لیتے ہیں بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ، آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھے، ایک واری جد میرے لباتے نام محمد آوے، ایک واری جد میرے لباتے نام محمد آوے، دو واری لب نال خوشی دے لب نال جب بھی پاوے، ایک واری جد میرے لباتے نام محمد آوے، ایک واری جد میرے لباتے نام محمد آوے، دو واری لب نال خوشی دے لب نال جب بھی پاوے، ایک واری میں صلی اللہ علیہ وسلم آکھاں، 10 واری میرے تو رب دی رحمت باری جاوے، کیوں نہ تجھے پر درود بھیجوں، میں کیوں نہ تجھے پر درود بھیجوں، کہ میرے بگڑے بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب کرم سرکار کا ہے۔ وقت بہت کم ہے، نہایت اختصار کے ساتھ ایک بڑی ہی روح پرور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، عرض کرتا چلو۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام انبیاء کرام کے لیے ممبر بچھائے جائیں، اور ایک ممبر میرے لیے بھی بچھایا جائے، تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، مگر میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھا، میں اپنے ممبر کی بغل میں کھڑا ہو جاتا اور تب تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے یہ خوشخبری نہ مل گئی کہ میری ساری امت کو بخش دیا۔ جلووں سے پیارے آقا روشن ہوا ہے یہ میرا سینہ، تیرے جلووں سے پیارے آقا روشن ہوا ہے یہ میرا سینہ، کعبہ کلیجے میں اور دل میں ہے تیرا مدینہ، کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں ہے تیرا مدینہ۔ جناب ظہوری سے کسی نے پوچھا کہ جناب مدینے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے لکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، طواف روزے کا
کر رہی ہیں یہاں وہاں اشک بار آنکھیں طواف روزے کا کر رہی ہیں یہاں وہاں اشک بار آنکھیں ہے گونج صلی علی کی ہر سو ہے گونج صلی علی کی ہر سو جہاں جہاں پہ بھی جا کے دیکھا ظہور جاگے نصیب تیرے کسی کی نظر کرم کے صدقے کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا تیرے جلووں سے پیارے آقا روشن ہوا ہے میرا سینہ کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں ہے تیرا مدینہ تو پھر کیسے ڈوبیں گی میری کشتی کیسے ڈوبیں گی میری کشتی جو تیری جانب چلی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور نام تیرا ہی لکھتے رہنا یہی تو میری شاعری ہے نام تیرا چوم لینا یہی تو میری عاشقی ہے آقا مروں میں تیرا ہی نام لے کر مروں میں تیرا ہی نام لے کر یہ تو نیت بندی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب حق بنی ہوئی ہے اٹھ فریدا ستیا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستیا تیرا رب پہ جاگے تے ڈاڈے نال پریت اٹھ فریدا ستیا میرا ویکھن جا مت کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا بہت شکریہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب نعت رسول وقت بھی جی کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ صفی محمد اکرم صاحب ان کا بھی ایک اپنا ذوق ہے پڑھنے کا تو جس انداز سے وہ پڑھ گئے تو آج میرا دل کرتا ہے اسی طرح پٹواری کا جو پڑھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب بھی پسند کرتے ہیں ہم بھی پسند کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی کلام کو برقرار رکھتے ہوئے آپ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دوستو آج یہ نورانی بیدانی حقانی محفل بسسرائے جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلافت کا مقام راجہ عرفان صاحب نے درس دیا اور مدہ خان رسول اور بے شمار لوگوں کی متوقع محفل بڑے اپنے روزے جاری ٹائم تو کافی ہو گیا لیکن محفل بڑھ گئے خصوصی پیدا نہیں ہوئی بلکہ ذوق اور بڑھ رہے ہیں واہ جی واہ واہ جی واہ بیٹھے ہوں پیار رہے اچھا ہوتا ہے کہ سوال آتا بیٹھے نہیں لوٹ بیٹھے اب جب بہت پیدا ہے خود عثمان دیکھتی ہے کیونکہ میرے ذہن ایک
ایک اور خاکہ سی لیکن جو کہ لکھی میں فرض کیا کہ سلطان پٹوار نے لوگوں نے اس وقت بیٹھے ہوئے ذات کشمیر سے میں کی علاقہ سارے پسند کرنے ستار کی لہذا میں جناب علامہ مولانا شنگاری بہن صاحب کی پہل دفعہ شعر پڑھنا اسی نہایت دی ذوق اور شوق تسی پڑھو میں اپنا خواندہ لکھن نہیں آدھا تیری صفت دی کوئی انتوائی نہیں اے جرا تیری دروازیاں دوریوں میں اے چارے کوٹھیاں میری اس دی جائی نہیں اے جو نسبت حضور دے نال نہیں رکھتا او ملعون اس دا کوئی وفادائی نہیں اے برقی باد تصور ذات اخماش اے سجدہ عشق دا یودادائی نہیں نگاہ کر کے ذکر میں دیکھیا میں آیا چمکتا ہر کائنات میں تو آفتاب میں تو مہتاب میں تو آرام میں تو آرچان میں تو آزان میں تو آرسان میں تو ہر پھر میں تو ہر پھر میں تو اجنا بشر ملائک پروید ہورا بندے بندے دی لکھیاں برات وچ تو سبحان اللہ اے رب نے اپنے محبوب خاطر تو عالم بنا کے سوار دیتے اے سورج چند تارے پیدوار کر کے اے پاکے کرنا دے ہمار سنار دیتے سبحان اللہ شاگرد نہ کوئی لے سکے وہ نہ کوئی لے سکسی جو مرتبے یار یار دیتے وہ قصہ مختصر دونوں جہان دکھیا بخش محمد اوپر دیدار دیتے مدینے والے انہاں کی روان کیتا ہے نہیں ذرا کتنا ٹائم لگ جا سی چین میں پھر گھر بچ جاتی نہیں نہیں کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے لوگ کرینے کی بات کرتے ہیں ہم مدینے کی بات کرتے ہیں میں تے خیال سی میں جڑا ناراضی بن لے جڑا پھر کیا کہ سی واقعہ میرا جڑا ہے اسے پر جان سے پیش دوسری سے بڑا پیش کرنا ماشاءاللہ نے والوان کیتا پھر گئی والان کیتا کہ لڑ کیتا او کرو خوشیاں اج میرا یار اور ہار سوار لگا جاتی ہے تر مشک قصوری چھگا جاتی راگ سنے راجا گا جاتی اج کالی کملی والا میرا یار پورا ہار سوار لگا لگیاں تر مشک قصوری چھگا لگیاں راگ سنے راجا گا لگیاں آکھڑے جنت دی کنجی دا بردار ایسی ناصر شاہ رحمت اللہ لکھی تو میں چاہنا ہوں کیونکہ وہ سرکاری آمد بھی لکھی اس سے مل کے پڑھا گے انشاءاللہ بات ذوق مرسی دوسری بڑا پیش کرنا پڑا دوسری بڑا کس کی آمد کے یہ سار نظر آتے ہیں آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں اور کچھ دنیا میں نظر آتا نہیں آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں عرض پہ یہ پکار محمد
पुकार मोहम्मद आते ने सूरज चंद सितारे सलामी देंदे ने सूरज चंद सितारे सलामी देंदे ने वारी जावे बहार मोहम्मद आते ने वारी जावे बहार मोहम्मद आते ने दूर होए अज पैरे कालियां रातां दे दूर होए अज पैरे कालियां रातां दे लुट लो सब अनवार मोहम्मद आते ने लुट लो सब अनवार मोहम्मद आते ने दर्शन गई मलाइक सोने आका दी दर्शन लई मलाइक सोने आका दी आगे बन कतार मोहम्मद आते ने आगे बन कतार मोहम्मद आते ने दो जग दे सरदार मोहम्मद आते ने अर्ज पे ये पुकार मोहम्मद आते ने अज नजर दे आसियां गनहारा दी अज नजर दे आसियां गनहारा दी ओ की कश्ती पार मोहम्मद आते ने दो जग दे सरदार मोहम्मद आते ने अर्श पे ये पुकार मोहम्मद आते ने इनकी आम से पहले हाँ इश्क की वारदात का कुछ भी न थी बढ़ गई बात कुछ भी न थी सारे महीने के मेरे झगड़े हैं मेहनत करता बात कुछ भी न थी ये सब तुम्हारा करम गया वरना ये कहना कुछ भी न थी जनाब हमारे साथी भी हैं जब मिलते हैं बड़े खुश से मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं तो हजरत मौलाना मोहम्मद लतीफ साहब तशरीफ लाते हैं नाम की धूम में मोहब्बत के साथ माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे इंतहाई कदर माशाअल्लाह इंतहाई कदर सदर महफिल मौलाना वक़ार खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़बान महफिल जनाब इरफान राया साहब आपके जितने मुआविन और मुमीद हैं जितने आप हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं काफ़ी देर से आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे हुए हैं अल्लाह हुज़ूर के तवस्सुल से ये अपना आपका बैठना अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और फिर मैंने और आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक का अज़मत वाला मुँह पाक का एक हिस्सा हमारी गुनाहगार आंखों ने देखा। अल्लाह ताला सरकार के सदका से हमारे सगाए अखबार को माफ़ फरमाए, हमारे दिलों के जंग और स्याही को अल्लाह हुजूर के नूर से दूर फरमाकर हुजूर के नूर से हमारे क़ुलूब को अल्लाह मुनव्वर फरमाए। तो ये कितनी हमारी खुशकिस्मती है कि हम गुनाहगार लोग, मैं मतलब अपनी बात करा तो माशाअल्लाह बहुत नेक लोग हैं, ये गुनाहगार आंखें जो दिल को बेहिसाब गुनाह करती हैं, बेहिसाब गुनाह है, एक एक जगह ये गुनाह पे गुनाह कर रही है, लेकिन अल्लाह ने इतना करम किया और सरकार का इतना करम खास कि गुनाह भरी आंख को हुजूर के मुँह पाक की ज़ियारत
ये हमारी, अगर हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। आप तो बैठे ना घंटा 2 घंटे 4 घंटे तशरीफ फरमा हुए ना, अगर आप रात भर हम बैठे रहे ना और कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि इन गुनाहगारों को हुजूर का मुँह मुक़द्दस देखना नसीब हुआ है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तो मेरे भाई रात गुजर सकती है, लेकिन इस शुक्र के एक कल इब्तदा भी बस नहीं हो सकती है। ये इतना अल्लाह का करम है, ठीक है ना। तो ये था मुए मुबारक, तो ये हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के पास था। तो आपकी अपने सर का ताज बनाया हुआ होता था, ये सहाबा की अज़मत है कि अपने हुजूर के पाक जिस्म के मुए पाक को अपने सरों का ताज और आंखों का नूर, और जब कब्र में जाते थे अपनी बख्शिश का जरिया और सबब बनाते थे। अब साहबा को देखें ना कि हुजूर के जिस्म का एक हिस्सा नाखून पाक है, आंखों पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पाक मुए पाक जिस सहाबी रसूल के पास आया, और जब वो आए थे ना सुलह हुदैबिया वाले, तो वो पता है जाकर क्या कहते थे? वो कहते थे कि ऐ मुझे सफीर बनाकर हुजूर की बारगाह में भेजने वालों, मैंने बड़े बड़े सफर किए, मैंने कैसरो किसरा के दरबार को देखा, मैंने हबशा के दरबार को देखा, लेकिन जो दरबार मुस्तफा का नजारा इन आंखों ने देखा वो जलवा किसी दरबार में आगे बात क्या है? बात ये है कि जब उनके मुंह पाक से लुआब पाक निकलता है तो उनके गुलाम हाथों पर मल कर अपने चेहरे पर मलते हैं, वो बाल मुबारक तराशते हैं तो बाल देने के लिए सहाबा झगड़ते हैं, और अगर वो वजू करते हैं तो वजू का पानी जमीन को बस नहीं करता है। ये जो मैंने गुलाम देखे हैं ना, ये किसी दरबार के अंदर नहीं देखे हैं, ये गुलामान मुस्तफा है। से क्या मुकाबला है? ठीक है। तो ये मुए मुबारक थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के पर कुर्बान है। तो आपने इधर रखे हुए थे, तो एक जंग के अंदर वो मुबारक जगह, वो मुबारक चीज के जिसके अंदर हुजूर के मुए मुबारक थे, वो ताज के जिस ताज के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे, वो गिर गए, जंग कर रहे थे। तो आप उसको उठाने लगे, जब उठाने लगे ना तो उठाने में उसको तलाश करने के अंदर वो जो वक्त लगा ना, तो उसके अंदर कोई सहाबा शहीद हो गए थे, सहाबा शहीद हो गए, और खालिद बिन वलीद मुँह मुबारक को तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला वो आपने ताज उठाया ना, टोपी मुबारक तो सर पर रखी ना, तो जब वक्त हुआ तो सहाबा ने पूछा कि खालिद बिन वलीद ये टोपी गिरी, आपने टोपी को तलाश करने लगे, और जब आपने टोपी को तलाश किया ना तो उसके अंदर कुछ चंद सहाबा शहीद हो गए, तो आप इस टोपी को तलाश करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे आका के गुलामों, इसके अंदर हुजूर के मुँह मुबारक थे, और मेरा नजरिया ये था इनको तलाश इसलिए मैं कर रहा था कहीं गुस्ताखान मुस्तफा इस्लाम के दुश्मनों के यहाँ ये न चले जाएं और वो हुजूर के मुँह मुबारक की बेहुरमती न करें, इसलिए मैं इनको तलाश कर रहा था। और दूसरा मैं इसलिए तलाश कर रहा था कि ये मुँह मुबारक जब मेरे सर पर होते हैं ना तो फिर मैं खुदा की सैफ बन जाता हूँ, इनकी वजह से, और खुदा की तलवार हूँ तो इनकी वजह से। ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक आपने देखा, उसमें तबर्रुक भी आ गया, तो अल्लाह ताला करम करेगा। तो एक दो बातें मैं आपकी नजर करता हूँ इंशाअल्लाह। ये तो मैंने अर्ज किया ना कि आप सब खुशकिस्मत हैं, सब बात के मुस्ताहिक है, और ये वो घर है जिस घर के अंदर हुजूर का मुँह मुबारक आया, और जब हुजूर का मुँह मुबारक होता है ना
वैसे भी सरकार का नाम लेते हैं, खुदा की रहमतें वहाँ नाजिल होती हैं, और जहाँ हुजूर के जिस्म का एक हिस्सा मुख्तसर सा आया है, वहाँ तो खुदा की रहमत यहाँ ही है। और फिर खुदा की रहमत हर को मिली है ना, ये अल्लाह का करम है। तो खैर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये सारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नूर से मुराद ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अहले ईमान है, ये तबर्रुक अलामत होती है, निशानी होती है इस बात की कि बात को मुख्तसर। और दूसरी बात एक और आपको अर्ज कर देता हूँ, आप कभी मजलिस में तशरीफ फरमा हो ना, तो मेजबान को और स्टेज वालों को भी कोशिश फरमानी चाहिए कि मुख्तसर बात करें, इसलिए कि ताकि हमारी वजह से किसी को गुनाह ना हो। अब आप सोचेंगे कि मजलिस लेकर गुनाह कैसे होगा? सही बात। तो गुनाह ऐसे होगा कि अगर किसी आदमी के दिल के अंदर ये ख्याल रहा कि बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम, कभी थोड़ा हो जाता, मैं उधर चला जाता, मैंने वो काम करना था, तो आप या मैंने उसको नेकी देनी थी ना, नेकी तो मैं दे नहीं सकता हूँ ना। हज़रत गौस साक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 10 से 70 जनाजे उठे, लेकिन आपको खुदा ने अर्ज़ की हुजूर आप दर्स मुबारक को हर रोज कर दिया करें, तीसरे दिन फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया मैं लोगों को खुदा और उसके रसूल का रास्ता बतलाता हूँ, मैं लोगों को गुनाह की तरफ नहीं लेकर जाता। अर्ज़ की गुनाह कैसे? आपने फरमाया अगर कोई हाज़रीन में से हर रोज दर्स को उकता गया, उसके उकता जाएगा, ये उसके लिए गुनाह होगा। मैं तो लोगों को गुनाह को इससे पाक करने के लिए आया हूँ, गुनाह उसको खत्म करके खुदा और मुस्तफा के दर पर पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये कैसे हो सकता है कि अब्दुल कादिर की मजलिस हो और इंसान वहां से गुनाह लेकर उठ जाए? सुभान अल्लाह। इसलिए हमें भी एक ही मैं बात अर्ज करता हूँ, 2 बातें मुख्तसर करूंगा इंशाअल्लाह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आया तुम्हारे पास नूर। अब यहाँ लोगों का, अब जिसके सामने ये आयत बात का हिस्सा तिलावत फरमाएंगे ना, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मैं नूर में नहीं मानता। वो कहेगा मैं नूर तो मानता हूँ सरकार को, लेकिन नूर ईमान मानता हूँ, मेरे ईमान का नूर हुजूर है। कोई कहेगा कि मैं नूर इस्लाम मानता हूँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन एक यहाँ ज़ाब्ता है, अहले इल्म हज़रात बैठे, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे कि लफ्ज़ नूर जो है ना, ये कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर मुतअद्दिद जगह आया, मुतअद्दिद बार आया। तो जहाँ ये लफ्ज़ नूर आया ना कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर, वहाँ ये कभी इसमें फ़ाइल के माना में आता है, कभी इसमें मफ़ऊल के माना में आता है, और कभी ये मस्दर के माना में आता है। ये मौका महल के मुताबिक आता है, ठीक है। तो यहाँ इसका क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर में इसका सिला मज़कूर नहीं है, और जब सिला मज़कूर ना होना तो ये दलील होती है मुतलक होने की, आम होने की, कि ये मुतलक है। और मुतलक का कानून ये है कि अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, कि मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है। जब कोई आदमी कहता है ना कि मैं नूर तो मानता हूँ, नूर ईमान मानता हूँ, तो ये इस मुतलक को मुक़य्यद कर रहा है। जब कोई कहता है कि मैं नूर तो मानता हूँ, नूर इस्लाम मानता हूँ, ये इसको मुतलक को मुक़य्यद कर रहा है। और मुतलक को मुक़य्यद नहीं कर सकता, इसलिए कि अल मुतलक को यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है। जब हुजूर के किसी गुलाम से कोई पूछता है कि नूर से मुराद तुम क्या लेते हो, तो वो ये कहता है कि मेरे ईमान का नूर भी ज़ात मुस्तफ़ा है, मेरी आंख का नूर भी हुजूर की ज़ात है, मेरे ईमान का नूर भी हुजूर की ज़ात है, मेरे जिस्म का नूर भी हुजूर की ज़ात है, मेरे इस्लाम का नूर भी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ये कहता है कि मेरे हर चीज का नूर जो है वो नूर मुस्तफ़ा है। वो इसको आम रखता है, मुतलक नहीं कहता है। मुतलक का माना ये है कि हमारी आंखों का नूर भी हुजूर की ज़ात है, हमारे ईमान का नूर भी हुजूर है, हमारे इस्लाम का नूर भी हुजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार के मजलिस में मैं बैठा हुआ था। जब सरकार के मजलिस में मैं बैठा हुआ था ना, तो हुजूर के सहाबा भी थे, तो समा रात
رات کے موسم کے اندر ہم سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کا چاند بھی اوپر تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا خلاصہ میں آتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ داری دار چادر اپنے جسم مقدس پر رکھی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں میرا خیال آیا, میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ دیکھتا ہوں کہ چاند ہے, حجاب کوئی نہیں ہے, 14ویں کا چاند ہے, صاف چاند اللہ ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پاک کو, کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا نور جو ہے وہ چاند کے نور سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. میں حضور کے روح کو بھی دیکھتا ہوں اور چاند کو بھی دیکھتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا خیال آیا, پھر میں نے ایک نظر اٹھائی تو میں نے چاند کو دیکھا, پھر میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا, پھر میں نے چاند کو دیکھا, پھر رخ مصطفیٰ کو دیکھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے آقا جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے, میں نے یہ محسوس کیا کہ جو چاند ہے وہ بھی چہرہ مصطفیٰ سے نور کی خیرات محسوس کر رہا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورج کے سامنے, حضور نے سورج مقابلہ تھا, حضور سورج کے سامنے کبھی نہیں کھڑے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کبھی چاند کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ تھا کھڑے نہیں ہوئے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے نا, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کا جو نور ہے نا وہ نور مصطفیٰ کے سامنے ہیچ ہوتا. اور آپ فرماتے ہیں سرکار چاند کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہیں, اگر چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سرکار کے چاند کی جو روشنی ہے نا وہ چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہیچ ہوتی, نور مصطفیٰ کے سامنے ہیچ ہوتی. تو آپ کبھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کہ نور کی تعریفہ نور جو زیادہ تو ظاہر کے ساتھ ہے, یہ تو خیر اس کا مقصد بھی نہیں تھا میرا عرض کرنے کا. میں مقصد عرض کرنے کا صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. آپ حضور علیہ السلام کا نام سنیں تو حضور کے نام کو سن کر اپنے اجسام کے اندر ایک تازگی کو محسوس فرمائیں اور اپنے اذہان کے اندر ایک تازگی محسوس کیا کریں. اگر کہیں پروگرام لمبا بھی تھوڑا ہو جائے تو اپنی طبیعت کے اندر یہ تھوڑی سی کالی نہ لے کر آیا کریں. اس لیے نہ لے کر آیا کریں کہ پتہ نہیں قیامت کا دن ہو, کوئی ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو, یہی عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو اللہ ارشاد فرمائے کہ اے میرے مصطفیٰ کی مجلس اختیار کرنے میں بیٹھنے والوں, اے سرکار کے جشن میلاد کو منانے والوں, جاؤ کوئی عمل تمہارا میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے, لیکن وہ عمل قبول ہے. میں نے تمہیں نہیں دیکھنا, رخ مصطفیٰ سے جاؤ میرے اب میں اجازت چاہوں
بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المفلحون وإلهكم إله أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله ویسے سو صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجب مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاقوال المقتحم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات اس محفل مبارک محفل کے لیے اکاون قرآن پاک 10,000 مرتبہ درود شریف اور بسم اللہ شریف 7,000 مرتبہ اور سورۃ یاسین 50 مرتبہ سورہ ملک 500 مرتبہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ اور آیت الکرسی 50 مرتبہ اور سورہ فاتحہ 100 مرتبہ اور جملہ وظائف 500 مرتبہ اور اس کے علاوہ جو ساتھیوں نے اس محفل میں پڑھا ہے اور دامِ در میں سکھنے جو کچھ بھی اس میں حصہ لیا ہے مولا کائنات اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے جن ساتھیوں نے زیارت کوئی مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے ان کو بھی مبارک مولا کائنات اس کے توسط اور وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب میری آقا مولا تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وچ ہدیۃ تحفۃ نذرانہ پیش کر کے قبول فرما حضور دی والدہ مائدہ والدین کریمین آپ کے دان کے داد کے آپ کی بیٹیاں صاحبزادے صاحبزادیاں اہل بیت پائمتن پاک بارائے نامہ دی بارگاہ پیش قبول فرما آمین 1,40,000 کم بیش انبیاء کرام سلسال تبتا گئی آئمان مجتہدین مولا کائنات خصوص کی رحمتی دستگی سیدنا عبدالقادر جیلانی حسن حسینی القرآنی رحمت اللہ علیہ بارکت نظرانہ میں شکت علم مولا کائنات 1,40,000 کا مبیش انبیاء کرام انہوں نے بارکت نظرانہ پیش کرتے آئے مولا کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی بیعت جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمان حالت ایمانی دنیا تو اکثر فرما انہوں نے بارکت نظرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما
مولا کائنات شہنشاہ مرداد سامزہ مرشد پاک آپ دے ماں باپ آپ دے نان کے دادی آپ دے عزیز و قارب آپ دے بیبیاں صاحبزادے صاحبزادیاں آپ دے خلفاء آپ دے مریدین کی بارگاہ میں نظرانہ پیش قبول منظور مولا کائنات سلسلہ قادریہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ سفردیہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ مولا کائنات تمام سلاسل سے بزرگ ہمیں سوا پیش کر کے قبول فرما مولا کائنات تو رحیم ہے کریم ہے تو رحمکار کرم کر فضل کر خصوص بالخصوص دسوا بزرگ سیکھ محمد نوشہ پر قادری رحمت اللہ علیہ بارگاہ پیش قبول فرما مولا کائنات تو رحیم ہے کریم ہے مولا راجہ محمد عرفان صاحب کے جتنے بھی آبا و اجداد آپ کے اساتذہ آپ کے مرشد پاک کے آبا و اجداد مولا کائنات انہوں نے کار میں جتنے بھی عزیز و کار چھوٹے بڑے حالت ایمانی دنیا کی رخصت فرما کے مان کے داد کے سب کے درجات بلند فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما مولا کائنات اس میں پر جتنے ساتھی تو میں در برکت میں سخنے آئے مولا سب کے آبا و اجداد تو والدین کریمین بہن بھائی عزیز و کار جڑے حالت ایمانی دنیا کی رخصت فرما کے انہوں نے بھی درجات بلند فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما مولا کائنات جڑے ساتھی اس میں پر موجود ہیں اور جڑے چلے گئے یا جڑے آئے جڑے ارادہ رکھنے سے مولا سب کے حال تے رحم کرم فرما سب کی تقدیران تبدیل فرما اس کارج خصوصی اپنی رحمتہ دے برکتہ نازل فرما مولا کائنات انہوں نے سب نے اپنی اپنا لی زیارت کی تھی ابو مبارک دی مولا کائنات تو رحیم کریم وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انہوں حاجات دنیا فرما مولا کائنات جڑے بیکار ننو کارا بنا مولا جڑے مولا دین ہم کا دکان کا امرار دی سکن توفیق عطا فرما مولا جڑے نمازیں پڑھتے مولا نمازیں پڑھتی توفیق عطا فرما مولا لانا سب کے حال پہ رحم و کرم فرما سب کی مرادہ پیر پوریاں فرما مولا حضور دے اس میلاد مبارک دے واسطے نا مولا سب نے دین ہم کا دکان کا امرار دی توفیق عطا فرما دین کے کمائی شفقت لین دی توفیق عطا فرما مولا لانا تو لمحہ حضرات دی مولا زندگی تعالی عرفہ بنا انہاں دے سائے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما مولا انہاں دی علم کی مولا ترقی عطا فرما مولا جتنے نادخان میں جتنے ساتھی بزرگ حضرات مولا بیمار ہیں شفاء کاملہ عجلہ نصیب فرما مولا کائنات انہاں مزید ترقی عطا فرما انہاں دی دین و دنیا آسان فرما کہ چھوٹے بچے مولا اتنے شوق نہ مطلب اسی محفل میلاد پاک میں مولا پورا دن انہاں نے گزاریا ہے مولا انہاں دی اپنا خصوصی کرم نوازی فرما مولا انہاں نے دین سکھر کے دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما مولا انہاں دی دنیا دے علم تے بھی پیروان فرما مولا انہاں دی تمام حاجات پوریاں فرما جن پریشانیوں میں مبتلا مولا اس کو نجات عطا فرما مولا اس کار وچ خصوصی رحمت تے برکت نازل فرما انہاں دی رزق دی برکت عطا فرما کاروباری حضرات جتنے اس میں کوئی بیٹھے جو دکھا فرما مولا بیٹھے تھے انہاں دے اپنا خصوصی کرم شامل فرما انہاں دے کاروبار میں دنیا رات جو ترقی عطا فرما مولا انہاں دی دین دنیا آسان فرما جو پریشانیاں انہاں دے دل مولا لے کے آئے تو سب جائز حاجات پوریاں فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب میں واپسی رکھوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین سارے کو معذرت چاہنے کی تھوڑی محفل لیٹ ہوئی گئی اچھا گھرانے بندے اس پاس آئی جاؤ باقی میں ہمارا ہی جگہ دے یہ تکیا ہوئے وہ اس کتنے رہے کیک وہ جڑا سادہ نہیں ہوتے چاہیے نا پہلا چاہیے یہ رہن جو مطلب کھان بہت چاہیے ایک سیم ہے وہ سادہ جوڑے نا آئے اسی جیڑا بھی ایک ساتھ ادھر حارث تقسیم دے دے حارث بدر گھرانے